دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالامال فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی دیر سے آپ حضرات بڑے پروقار انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے۔ یہ مدرسہ بہت اونچی چیز ہے، مدارس کا یہ جو نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ بعض جگہوں پر کپڑے بنتے ہیں، بعض جگہوں پر فریم بنتی ہے، بعض جگہوں پر جوتے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہے یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، یہاں حفاظ تیار ہوتے، علماء تیار ہوتے، مشائخ تیار ہوتے، صاحب نسبت اکابرین تیار ہوتے، مصنفین، مقررین، واعظین، نماز پڑھانے والے، اذان دینے والے، ہمیں اللہ سے جوڑنے والے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ملتے ہیں؟ تو کہا مدرسے سے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ملتے ہیں؟ تو کہا مدرسے سے ملتے ہیں۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ مدرسے سے ملتے ہیں، اور جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا ان پڑھنے والوں کو پیارے نبی کے مہمان کہتے ہیں۔ ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے ان کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ بڑے اونچے مقام والے ہیں۔ میرے عزیزو یہاں اب آگے تو انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی بات سنیں گے، کچھ دو تین بات یہ عاجز کہنا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے، لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں۔ فرمایا زندگی اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے بنتی ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے، اب ذرا دھیان سے سنا، 7 کروڑ روپے کا ایک بنگلہ بنایا، بہت عالیشان بنگلہ بنایا، اور اس کی دعا کی تقریب رکھی۔ آدھا گھنٹہ باقی ہے، پورے علاقے کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، مولانا صاحب کی دعا میں آنے کی تیاری ہے۔ اللہ کی شان، آدھا گھنٹہ پہلے لائٹ چلی گئی۔ وہ بے چین، وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بنا ہوا بنگلہ لوگ دیکھیں، لیکن لائٹ چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ بھائی بجلی نہیں گئی ہے، صرف آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے وائر مین کو بلایا، بولے کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارے جو کرنا ہے کرو، ساری سوئچیں چینج کر دی مفتی صاحب۔ پھر بھی لائٹ آئی، ساری سوئچیں چینج کر دی۔ اب 5 منٹ باقی ہے، رونے جیسے ہو گئے۔ اگر کوئی 50,000 روپے لے تو بھی میں تیار ہوں، بس صرف کوئی لائٹ شروع کر دے۔ تجربہ کار وائر مین آئے، آ کر کہنے لگے، دیکھا، بولے سیٹھ صاحب فکر کی بات نہیں ہے، سب اوکے ہے، چھوٹا سا ایک پرابلم ہے۔ اگر آپ سونے کی سوئچیں لگا دیتے تب بھی لائٹیں نہیں آنی تھی، آپ 1 کروڑ روپیہ خرچہ کرتے تب بھی لائٹ نہیں آنی تھی، کیونکہ پرابلم ہے چھوٹا سا، نہ پیسے کا خرچ ہے نہ وقت کا خرچ ہے، بس سوچ کی کمی ہے۔ جی کیا ہے بتا دیجئے۔ وائر مین نے کہا سیٹھ صاحب صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مین سوئچ کا وائر، اچھا اسے وائر جوڑا تو لائٹیں آ گئی۔ خرچہ، بولے خرچہ بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو مڈول والو، ہمارا بھی اللہ سے جو مین سوئچ کا وائر ہے نا وہی ہلا ہے، باقی سب اوکے ہے، ہم بھی سوئچیں چینج کر رہے ہیں۔
کہ شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، وہ انگلش پڑھ لیں گے تو سکون آ جائے گا، ایک دکان ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 20-25 سال سے سوچتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سکون ملنے والا ہے نہیں. سکون کیسے ملے گا؟ اللہ پاک سوری غلطی ہو گئی، اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. ہاں یہ مین سوئچ کا تار جوڑو گے تو سکون ملے گا. میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جہاں پینسل بنائی وہاں ربڑ بنایا، جہاں قلم بنائی وہاں وائٹنر بنایا، جہاں کپڑے بنائے وہاں سرف بنایا، جہاں موبائل بنا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنا، جہاں انسان بنا وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار، اپنا بنانے کے لیے تیار، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. موقع ہاتھ سے نکل گیا. میرے عزیزوں، مڈھول والوں، اے ثاقب تو خود بھی سن، آپ لوگ بھی سنو. آج وقت ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اگر اللہ کی یاد کے علاوہ سکون تلاش کرو گے، بلکتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، سکون نہیں ملے گا. ایک شخص کو بمبئی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ بمبئی. اور وہ جا رہا ہے بنگلور. ہگلی آیا، اس کو پتا چلا او ہگلی آ گیا، مجھے تو جانا ہے ممبئی. اس نے کہا دیکھو اللہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو میں روتا بھی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ممبئی جانا ہے، میں 10 لاکھ روپے صدقہ نکالتا ہوں، آپ مجھے ممبئی پہنچا دیجئے. پہنچے گا ممبئی؟ اللہ نے دماغ بھی دیے نا، عقل سلیم بھی دیے. ہگلی میں اتر، سامنے سے ٹکٹ لے، ٹرین چینج کر، ممبئی کی ٹرین میں بیٹھ، تب جا کے تو ممبئی پہنچے گا. ورنہ تو جتنا دماغ لگا دے، بنگلور جائے گا، حیدرآباد جائے گا. بالکل یہی بات ہے. میرے عزیزوں، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ہم کہیں اور جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا لگزری بس دیکھی نا، خود چلتی ہے یا کوئی چلاتا ہے؟ کوئی چلاتا ہے. اچھا ڈرائیور چلا رہا ہے، لگزری بس چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی پیچھے بیٹھتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، پھر وہ مولانا ہو نہ ہو، حافظ صاحب ہو نہ ہو، امیر صاحب ہو نہ ہو، میں ہوں یا آپ ہو، جو بھی پیچھے بیٹھے گا لگزری بس میں، اسپیڈ بریکر پر اچھلے گا. اور 100 اسپیڈ بریکر آئیں گے تو 100 مرتبہ اچھلے گا، اچھلتا ہی رہے گا، تڑپتا ہی رہے گا. مولانا مجھے نہیں اچھلنا اسپیڈ بریکر سے. ڈرائیور کے قریب چلا جا، اسپیڈ بریکر کا تجھے پتا چلے گا. یہ دنیا لگزری بس ہے، اللہ اسے چلا رہے ہیں. جو جتنا میرے رب سے دور ہوگا اتنا اچھلتا ہی رہے گا، اچھلتا ہی رہے گا، بار بار اچھلے گا، ہر اسپیڈ بریکر پہ اچھلے گا. اگر تجھے نہیں اچھلنا، اگر تجھے سکون چاہیے، دل میں نور چاہیے، چہرے پہ تجھے سکون کے آثار چاہیے، اللہ کے قریب چلا جا، توبہ کر لے، صلح کر لے. وہ بڑا قریب ہے. وہ آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی بارش والی ہوا، ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو تیار کرنے والا، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں انسان کو بنانے والا. اندھیرے میں ایک چائے نہیں بنتی. وہ کون ہے؟ وہ اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، ناک بناتا ہے، زبان بناتا ہے. وہ میرا اللہ ہے. ایک دنیا والوں کی طاقت ہے، ایک میرے اللہ کی طاقت ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، اللہ والے، علماء، انبیاء، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. میرے رب کی طاقت کے کیا کہنے؟ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں
ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. یحییکم، موت بھی اللہ دے گا. ویمیتکم، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. والبعث بعد الموت، مجھے اور آپ کو دنیا سے چلے جانا ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا چھوڑ دینے کی جگہ، دل لگانے کی جگہ نہیں. میرے عزیزوں، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. آج وقت ہے ایک چھوٹی سی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں. میں 5 دن پہلے شیہور میں تھا. شیہور میں نے واٹس ایپ کھولا، ایک میسج آیا، مولانا صاحب میں آپ سے کچھ فون پر 2 منٹ کی بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کچھ مسئلہ جاننا چاہتی ہوگی. میں نے فون کیا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ویسٹ بنگال سے. کیا کرتی ہے؟ تو 12ویں کلاس پڑھتی ہوں. 18 سال میری عمر ہے. کیسے فون کیا؟ آپ کی امی جو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ بیزی رہتے ہیں، ان کے پاس تو بالکل وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری سفارش کر دو تو شاید مجھے موقع دے دے. میں نے کہا بہت اچھا، ابھی کچھ معمولات وغیرہ کچھ چل رہے ہیں میں امی کو بتا سکوں. اس کے ہاتھ میں آنسو آ گئے. ایسی باتیں بتائی. مجھے لگا کہ ان لوگوں کی وجہ سے شاید میرا اللہ دنیا کا نظام چلتا ہے. کہنے لگی مولانا میں تو 18 سال کی میری عمر ہے، میں دین سے بہت دور تھی. لاک ڈاؤن میں میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام کے بارے میں پڑھوں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا. مجھے سمجھ میں آیا اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ سے یاری لگانی چاہیے، پیارے نبی سے عشق کرنا چاہیے. مولانا جو میں نے پڑھا الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کیا عمل کر رہی ہے؟ کہنے لگی 2.25 سال ہو گئے روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. کیا بول رہی ہے؟ روزانہ بنا ناگا 10 بجے درود 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور کیا کرتی ہے؟ 3 بجے مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے تجھے اللہ کی محبت چاہیے نا، اٹھ جا، یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے دوستی کرنے کا وقت ہے. مولانا میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اشراق تک مصلی پہ، عصر سے مغرب مصلی پہ، عشاء کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر مصلی پہ، رات 11:30 بجے تک. اور میں نے پڑھا تھا ہمارے نبی پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. الحمدللہ آج پیر کا دن ہے، میرا روزہ بھی ہے. آپ کی امی سے میرے لیے سفارش کر دینا. میں نے کہا اللہ ثاقب تو صرف بولتا رہے گا، صرف بجنے والا ڈھول رہے گا، اندر سے خالی باہر سے بول رہا ہے. دیکھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں انہیں جانتا کوئی نہیں. کسے پتا ہے 12ویں کلاس کی لڑکی وہ اپنے اللہ سے لو لگا رہی ہے، اپنے اللہ سے عشق کر رہی ہے. مجھے کہنے لگی فون رکھتے رکھتے مولانا وہ 3 سے 7 میں اتنی مزہ آتی ہے، اتنی مزہ آتی ہے، اس کو آج تک الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. یہ دل کی زمین کا سودا میں نے اللہ سے کیا. کبھی میرے درود شریف لے جاتے ہیں تو میں بہت روتی ہوں. گزشتہ کل عصر کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے پیارے نبی کی یاد آ گئی. روتے روتے میری مغرب ہو گئی. میرے لیے دعا کرنا. میں ایک اللہ کی محبت کی سچی تلاش کرنے والی عورت ہوں، اس لیے قرآن سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میری نماز بھی صحیح ہو جائے. میرے عزیزوں، مڈھول والوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہیں کہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں، جانتے تو ہیں. وہ 2 سال پہلے صرف کتابیں پڑھ کے اللہ کی ہو گئی، اور ہم اتنا کچھ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بڑوں نے بتایا، اتنے بیانات سنے، ابھی ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برا وقت نہیں آئے گا. بیان تو ہوتے رہیں گے ماشاءاللہ، جلسے بھی ہو رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے، ہوتے بھی رہیں گے، ہم سنتے بھی رہیں گے. لیکن بیانوں سے، جلسوں سے، وقت لگانے سے زندگی بدلتی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان 1000 بیان سن لے تو بھی اس کی زندگی نہیں بدلتی. پھر کب بدلتی ہے؟ فرمایا جب وہ سچے دل سے ارادہ کر لے کہ اب میں اپنے آپ کو بدل کے اللہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اسی گھڑی اس کو بدل دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج ہے نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. دیکھو بہت بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا. نیت کرو انشاءاللہ قدر کریں گے. اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھو گے انشاءاللہ. ایک آدھ منٹ وقت ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک شخص عمرہ کر کے بہت اچھا عمرہ کیا، بہت اچھا، 9 گھنٹے حرم شریف میں گزارے.
میں ان سے ملنے گیا, میں نے ان کی تعریف کی. کہنے لگے بیٹا یہ بات نہیں ہے کہ میں نے وہاں جا کے اچھا عمرہ کیا. میں کہا حضرت پھر؟ بیٹا 4 مہینے پہلے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے روتا ہوں 4 مہینے سے, اے اللہ یہ عمرہ آپ کے عاشقوں جیسا کرنا چاہتا ہوں, میں زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں, صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بیٹا یہ دعا کرتا تھا تب جا کے اچھا عمرہ ہوا. اس سے پتہ چلا رمضان سے پہلے اگر دعا کریں گے نا ہر نماز کے بعد, اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں, کیا پتا زندگی کا آخری رمضان ہو. آپ نے سنا ہوگا ایک مجوسی کا انتقال ہوا, ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا جنت میں. کہا بھائی تو جنت میں؟ کہا بے شک حضرت سچی بات ہے, مجوسی لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن میرے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا, میری موت کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ آپ نے پوری زندگی کفر و شرک کیا, آپ نے ہمیں ناراض کیا, لیکن یہ پوری لائف میں آپ کی ایک ادا ہمیں پسند آئی. اللہ جی میری کون سی ادا پسند آئی؟ ایک مرتبہ آپ باہر سے گھر میں آئے, آپ نے دیکھا رمضان کا مہینہ ہے, آپ کا بچہ باہر کچھ کھا رہا ہے, آپ کو غصہ آیا. آپ نے کہا بیٹا مسلمانوں کا پویتر مہینہ چل رہا ہے, مبارک مہینہ چل رہا ہے, رمضان ماس چل رہا ہے, مسلمانوں کے بچوں کے روزے ہیں اور آپ اس طرح کھا رہے, چل اندر چلا جا. سمجھ نہیں آتا. وہ جو آپ نے رمضان کا تھوڑا سا ادب کیا تھا نا وہ ہمارے دربار میں بہت پسند آیا. اب آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا, کلمہ پڑھتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تو پتہ ہے نا غیر کلمہ پڑھنے تو اور ایک مومن کلمہ پڑھے تو کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے, اندازہ لگا. کلمہ پڑھتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف. انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا. کیا کیا؟ رمضان کا تھوڑا سا ادب کیا. اب جو روزے رکھے, تراویح پڑھے اور سحری اور افطاری میں دعائیں کرے, تہجد اشراق چاش اوابین پڑھے, پورا دن قرآن پڑھے. اس لیے ملک والوں اس بات کو طے کرو, آج سے اپنے گھر میں رات میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو اور اپنے گھر کی مستورات کو کہہ دو 15 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند, افطاری سے 15 منٹ پہلے. رمضان کا مہینہ گرم کھانے کا مہینہ نہیں, گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. اور رات کا کھانا رمضان میں مغرب کے بعد نہ کھانا. رات کا کھانا رمضان میں مغرب کے بعد پورا سال کھاؤ, رمضان میں نہ کھاؤ. میں دیکھتا ہوں جو مغرب کے بعد کھاتے ہیں وہ 20 رکعت میں ڈکارے لیتے رہتے. بازو والے بھی پریشان تو وہ بھی پریشان. ایسا نہیں کرو. آپ تراویح کے بعد کھاؤ. آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے کے کھاتے ہیں نا, تو تراویح کا ہر سجدہ بھی مزے لے کے کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ چپ کے دم قدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, مرا بے لحاظ کھاتا نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. مڈل والوں آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں, دفتر کہاں پر آتے ہیں؟ دفتر بولو نا بھائی, پیچھے پر آتے ہیں نا. اور بچے مدرسے میں آتے ہیں تو پارا کہاں لے کر آتے ہیں؟ سیدھے پر. کیوں؟ یہ چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے, اس لیے اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس گنہگار کو اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.